بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بے انتہا احسان و کرم فضل ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں اور شرعی اصول و ضوابط کے ساتھ اور دینی شرعی مسائل جان کر زکوٰۃ نکالنے کے جتنے اصول و ضوابط ہے پورے پابندی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ 40واں حصہ نکالتے ہیں اور اللہ کے راہ میں غریبوں کو، مستحقین کو دیتے ہیں۔ الغرض آج آپ حضرات کے سامنے میں اسی پر کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے مستحقین کو زکوٰۃ دیں، کس طریقے سے ہم ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں، کس طریقے سے ہم جو غیر صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دے۔ حضرات گرامی، ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم اگرچہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، یعنی ہم ہمارے مال میں کی زکوٰۃ تو نکالتے ہی ہے، جب زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر بعض اوقات گھمنڈ، تکبر آتا ہے جو غلط ہے، اور جن کو دیتے ہیں ان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو ہم ایک دم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ یہ نظر دیکھنا غلط ہے۔ بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہماری زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں، بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے وہ ہماری زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مستحقین کو زکوٰۃ دے تو اس طریقے سے زکوٰۃ دے جس طریقے سے دینے کا حق ہے۔ آج کل حضرات لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے ڈریسز، ایسے اناج دیتے ہیں جو استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ ہمیں ضرورت نہیں، اگر بالفرض ہم نے 40,000 روپیہ زکوٰۃ نکالے ہیں، یعنی ہمارے مال میں سے 40,000 روپے زکوٰۃ نکلا ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم 40 لوگوں کو دیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم 80 لوگوں کو 500 روپیہ دیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم صرف 40 لوگوں کو دیں، بلکہ ہم کم از کم 10 حضرات کو دیں تاکہ جس کو دے اس کی پوری ضرورت مکمل ہو سکے۔ یا جب کپڑے دیتے ہیں یا جب اناج دیتے ہیں تو اچھے سے اچھا اناج دے، ایسے ہی سادہ اناج لا کر سارے گاؤں میں تقسیم کرتے رہنا اور دکھاوا کرتے پھرنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی تلاش کریں۔ بعض اوقات ہوتا ایسا جو گزشتہ سال صاحب نصاب تھا وہ اس سال صاحب نصاب نہیں ہے، جو گزشتہ سال صاحب نصاب تھا وہ اس سال صاحب نصاب نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ ہم ایسے لوگوں کو تلاشیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ مقروض ہوتے ہیں، قرض سے نڈھال ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایسے مقروض لوگوں کو ہم تلاش کریں تاکہ اس زکوٰۃ کی رقم سے ان کے قرض میں کچھ ہلکا پن ہو سکے۔ اور جو بے روزگار ہے، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ موٹی رقم، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی خاصی 10-20 ہزار کی رقم آ جائے، تاکہ اتنی موٹی رقم ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم ہماری تجارت کھول سکیں۔ ان کے پاس تجارت کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، تو ہم ایسے لوگوں کو تلاشیں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں، ایسے ضرورت مند کہاں ہیں۔ بعض اوقات وہ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا، دکھنے دکھانے میں تو اچھے ہوتے ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ہم تلاشیں اور ایسے لوگوں کی تلاش جاری رکھیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر رقم دے، زیادہ فائدہ ہوگا، تاکہ وہ کاروبار سے لگیں گا، اس کا قرض ہلکا ہوگا، اس کی پریشانی دور ہونگی، تو کل کو کاروبار سے 2 پیسہ کمائیں گا، کل وہ بھی صاحب نصاب بن کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گا، وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گا۔
حضرات گرامی ایسے اکثر و بیشتر مسائل پیش ہے، ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، مجبور ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم سوال کریں گے تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو زکوٰۃ کا استعمال کر رہا۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی لوگوں نے اس کو عیب بنا رکھا ہے کہ زکوٰۃ وہ لے گا جو ایک دم فقیر محتاج ہے۔ ایسا نہیں، حالات آتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی ہے۔ حضرات گرامی کم زیادہ زندگی کے اندر حالات رد و بدل، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، لہذا آپ سے مؤدبانہ عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست ہے، آپ وہ حضرات جو صاحب نصاب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو مجبور ہے، جو بیمار ہے، ان کو بیماری کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے، جو مقروض ہے، وہ قرض سے نڈھالے پریشان ہے، جو بے روزگار ہے وہ روزی روٹی کی تلاش میں ہے اور اس کے لیے رقم کی تلاش میں ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے دیگر حضرات کو ہم جب دیگر لوگوں کو، دیگر محتاجوں کو، دیگر مستحقین کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا کپڑوں کی شکل میں تو ہم کپڑے اچھے سے اچھا دے، یا اناج کی شکل میں تو ہم اناج اچھے سے اچھا دے، ایسے اچھے سے اچھا دے کہ وہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم کو صحیح استعمال کرے۔ جب کپڑا دے تو وہ پہن سکے، جب اناج دے تو وہ کھا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اگر اس میں جو غلط بات ہے آپ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اگر اچھی بات لگی ہے تو آپ اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی سمجھائے، لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچانے والا بنائے۔